الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ جو ویڈیو آپ کے سامنے ہے، اس ویڈیو میں آپ کو میں دکھانے والا ہوں، فکس لوکیشن بتاؤں گا کہ سونے کا دیگ کہاں پر ہے، اور حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی چینل سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کا نشان بھی دبائیے تاکہ اس طرح کے اور ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے۔ محترم ناظرین، چند دن پہلے ہم حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کی حاضری کے لیے چلے، جو کہ جام شورو اور سیون کے درمیان جو روڈ ہے، مانجند ایک علاقہ ہے، مانجند سے تقریباً روڈ کے مغرب کی طرف 4 کلومیٹر یہ دور واقع ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ افضل التابعین، خیر التابعین اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اور آپ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حیات ظاہری کو پانے والے وہ عاشق رسول ہیں کہ کمال عشق کے باوجود آپ کی قسمت میں دیدار رخ یار نہیں تھا۔ جس طرح حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حیات ظاہری میں گمنام زندگی بسر کرنے کو آپ نے اختیار فرمایا تھا، حالانکہ آپ رفعت کی بلندیوں پر فائز تھے۔ اسی طرح آپ کا مزار شریف بھی وہ پوشیدہ ہے اور مختلف ملکوں میں 6 مقامات پہ آپ کے مزارات کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں آپ کا مزار ہے۔ ایران میں بھی ہے، اس کے علاوہ کئی ممالک میں، عراق میں ہے، یمن میں ہے شاید۔ تو کون سا مزار آپ کا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ باقی یہ جو مزار آپ کے سامنے ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ یہ مزار حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں، بلکہ یہ مزار ایک دوسرے بزرگ حضرت موسیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، جو 735 یا 736 سال پہلے شہید ہو گئے تھے، اور ان کا مزار یہاں پر بنا ہے۔ بہر کے صاحب مزار جو بھی ہوں، لیکن صاحب فیض ہے اور کثیر لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر واقع ہے، پہاڑ کی چوٹی پہ جہاں مزار ہے اس کے گرد یہ جو 4 دیواری ہے جو بلیک اور وائٹ ٹائل سے بنی ہے، یہ چاروں طرف سے مکمل پیک ہے۔ اس میں اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا۔ البتہ اس کے اوپر جو چھت ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس چھت کے اوپر آپ کے مزار کے اوپر، آپ کی قبر شریف کے اوپر قبر کا نشان بنایا ہے، اور لوگ اوپر حاضری دے کر ایصال ثواب بھی کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مرادیں پوری فرماتا ہے اور حاجات لے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں فرماتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کے سامنے ہے، یہ اس کے مقام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت کی عبادت کی جگہ ہے، عبادت خانہ ہے یا چلہ گاہ ہے، جس کی لگ بھگ 3 فٹ موٹی موٹی پتھروں کی بنی ہوئی دیواریں ہیں۔ اس کو اندر سے مٹی سے لیپ دیا گیا ہے، کوئی لکڑی کا استعمال، کوئی سریے کا، لوہے کا استعمال اس میں نہیں ہے، اور یہ عبادت خانہ، یہ آپ کی چلہ گاہ ابھی تک محفوظ ہے۔ آگے جو پہاڑی اس کے ساتھ بالکل متصل آپ کو نظر پہلے ویڈیو میں آئی،
یہ ایک سرے پہ مزار ہے، دوسرے سرے پہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو کچھ پتھر پڑے ہیں جائے نماز کی طرح، یہاں بادشاہ کا خزانہ ہے۔ اور یہ جو قبریں آپ کو نظر آ رہی ہیں بہت اونچی اونچی، یہ 700 سال پرانی قبریں ہیں، اور میری معلومات کے مطابق یہ ہندوؤں کی قبریں ہیں، ہندوؤں کے کسی مہاراجہ کی قبریں ہیں جو 700-750 سال پرانی ہیں۔ ہم تو وہاں نزدیک نہیں گئے کیونکہ پیچھے جو عام قبرستان جو عام قبریں پھیلی ہوئی ہیں ان کے اوپر سے جانا، قبروں کے نشانات نہیں ہیں، تو اس لیے ان کے اوپر سے جانا ناجائز ہے۔ یہ آپ کو پوری لمبی پہاڑی نظر آ رہی ہے۔ اس میں جس جگہ بادشاہ کا خزانہ ہے، جس جگہ بادشاہ کا محل ہے، وہ فکس لوکیشن آپ کو میں بتاؤں گا۔ جس کی قسمت میں ہو وہ خزانہ نکال لے، مجھے خزانہ نکالنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ لیکن چند دن پہلے جب ہم مزار کی حاضری کے لیے مانجن سے ہماری گاڑی ٹرن ہوئی، شرکائے قافلہ 25 یا 26 تھے، اور تمام کو چھوٹی موٹی تکلیفیں محسوس ہونے لگی۔ کسی کو سوئیاں چبھ رہی تھی، کسی کے کمر میں درد، کسی کی پنڈلیوں میں درد، کسی کا آنکھیں باری ہونا، کسی کے سر میں درد۔ اس طرح تقریباً سب یا اکثر جو شرکائے قافلہ تھے ان کو تکلیفیں ہو رہی تھی۔ میں اپنے پاس چونکہ دم والا تیل اور پانی تعویذات رکھتا ہوں، کہیں بھی جاتا ہوں ضرورت پڑتی ہے، لوگ جانتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں تو موقع پہ دے دیتے ہیں اگر مناسب موقع ہو۔ ویسے تو ابھی میں نے دم اور مریضوں کے علاج اپنے گھر میں بھی بند کیے ہیں، تو وہ تیل جب میں نے دیا اور شرکائے قافلہ نے وہ تیل سر پہ یا درد والی جگہ پہ جب لگاتے تو درد فوری ختم ہو جاتا، جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ یہ درد تو کسی جنات کی شرارت کی وجہ سے ہے۔ ویسے بھی جنات کی شرارت سے جو تکلیفیں ہوتی ہیں وہ تو ہم واضح پہچانتے ہیں، مثلا سوئیوں کا چبھنا، آنکھوں کا باری ہونا، سر کا باری ہونا، کمر میں اچانک سے تکلیف شروع ہونا، پنڈلیوں میں درد ہونا، جسم میں کارن سا محسوس ہونا، جنجناہٹ سا محسوس ہونا، اور چڑچڑاپن کا پیدا ہونا، آنکھوں میں اندھیرا آنا، یہ سب جنات کے حملے کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح دل کے مقابلے میں پیچھے کی طرف کندھے کی ابری ہوئی ہڈی کے نیچے اگر جلن محسوس ہو تو یہ بھی جنات کا سب سے موسٹ پاپولر، سب سے عام اور مشہور راستہ ہے۔ جب جنات جسم میں آتے یا جاتے ہیں اس راستے سے تو جسم میں جلن محسوس ہوتی ہے اس مقام پر جہاں سے نکلتے ہیں۔ اسی طرح اگر کان کے راستے سے جنات آئیں جائیں تو کان میں خارش محسوس ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کو جائے نماز کی طرح پتھر دکھائی دے رہے ہیں، یہ وہ اصل مقام ہے، یہ وہ خاص مقام ہے جہاں پہ سینکڑوں لوگ اور صدیوں سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سونے کی دیگ دفن ہے۔ اب لوگ کیوں نہیں نکالتے؟ آپ اگر قسمت آزمائی کرنا چاہیں بھلے نکالیں، کیونکہ یہاں پر کثیر عاملوں نے یہ کہا ہے، سینکڑوں لوگ اس کے گواہ ہیں کہ سونے کی دیگ یہاں پر دفن ہے۔ لیکن مجھے وہاں کے جو پیش امام تھے دربار شریف کے قاری حسین بخش عطاری، انہوں نے بتایا کہ یہ سامنے پچھلی چوٹی پہ اس ساتھ میں برابر میں دوسری چوٹی ہے، وہاں پر کچھ عامل تھے یا جادوگر تھے، وہ وہاں سے بیٹھ کر اس دیگ کو نکالنے اور اس دیگ کے اوپر جو جنات بیٹھے ہوئے ہیں، جو بہت بڑا ناگ ہے، اس کو قابو کرنے کی کوشش کی تو ان تینوں کو اس ناگ نے یا یہاں کے موجود جنات نے مار دیا، اور ابھی ان کی قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ اس قاری حسین بخش عطاری کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو یہی جنات ہیں
جو لوگوں کو آتے جاتے تکلیفیں پہنچاتے ہیں کہ کہیں پھر کوئی ان کے خزانے پر قبضہ کرنے ہاتھ ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔ آگے چونکہ یہ کافر ہیں تو آنے جانے والوں کو بغیر کسی مقصد کے یہ تکلیف دے رہے تھے۔ یہ ابھی یہاں پہ جو دکھایا گیا ہے یہ مزار کا نیچے وہ دکھانے والا بلیک اینڈ وائٹ ٹائل والا تو دیکھا تھا، یہ اوپر والا حصہ ہے، اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جو چار دیواری ہے، یہ جو باقیات ہیں، کنڈرات ہیں، یہ اس وقت کا کوئی راجہ مہاراجہ ہوگا، کوئی بادشاہ ہوگا، یہ اس کے محل کے یہ نشانات باقی ہیں، یہ ان کی بنیادیں باقی ہیں، جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ بو نے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اس کے مکین اب نہیں ہے، شاہی زندگی گزاری ہوگی اور ناز و نعم میں پلے ہوں گے، لیکن اب مٹی ان کا بچھونا ہے۔ اگر کافر ہوں تو پھر دردناک عذاب میں بھی مبتلا ہوں گے۔ باقی یہ جو جائے نماز کی طرح ہے، مجھے جب معلوم ہوا کہ کئی عاملوں کو ان جنات نے مارا ہے تو میں نے فوراً جوتے اتار کے، کیونکہ غصہ تو مجھے ان کی اس حرکت پر تھا جو آنے جانے والوں کو چھیڑ رہے تھے، میں ننگے پاؤں اسی جائے نماز کی جگہ پہ دیکھ کے اوپر کھڑا ہوا، اس میں مٹی بھری، میں نے کہا لو میں نے تمہارے دیگ میں ہاتھ ڈال دیا ہے، تم سے جو کچھ ہو سکے، جو تمہارا بس چل سکے وہ کر لو، اور میں رات کو آؤں گا اور تم سے پوچھوں گا کہ تم کیسے آنے جانے والوں کو، مسلمانوں کو بلا سبب تکلیف دیتے ہو۔ پھر الحمدللہ میرے ساتھ 4 شرکائے قافلہ اور تھے، وہ بھی گاڑی میں تھے، ان کی گاڑی میں نے دور کھڑی کر دی، اور رات 1:30 سے 2 یا 2:30 بجے کے دوران میں آیا۔ یہاں پر قبرستان بھی ہے، رات کا اندھیرا بھی تھا، پہاڑی بھی ہے، کچھ سناٹا بھی تھا۔ وہ جو شرکاء تھے، وہ جو ساتھی تھے، وہ بہت ڈر رہے تھے، لیکن میرے پاس ہتھیار یعنی جنات والا ہتھیار موجود ہوتا ہے، بڑے بڑے تعویذات جو جنات کو جلانے کے فلیدے کے طور پر کام آتے ہیں، وہ میں نے ان کو دیے کہ اگر آپ گھٹن محسوس کریں، سینے پہ بوجھ محسوس کریں تو یہ اپنے سینے پہ، سر پہ پیریں رکھیں، بہت زیادہ مسئلہ ہو تو مجھے آواز دیں۔ تو وہ پھر گاڑی ہی میں بیٹھے رہے، اور گاڑی میں ان کو وزن بھی آ رہے تھے سینوں پہ اور گھٹن بھی ہو رہی تھی، لیکن الحمدللہ میں وہاں پر گیا اور میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور توفیق سے اس مقام پہ جو جنات تھے ان کے ساتھ وہ لڑائی لڑی، اور ہزاروں فلیتے جلا کے جو جلانے کے لائق تھے ان جنات کو جلایا، جو بند کرنے کے لائق تھے ان کو بند کیا۔ ان کی ویڈیو بنائی تھی میں نے، لیکن 2 ویڈیو جو انتہائی اہم تھی وہ مجھ سے پتہ نہیں خیر ارادی طور پر خود ڈیلیٹ ہوئی یا اسی مخلوق نے ڈیلیٹ کرائی۔ ایک اس مقام کی ویڈیو، یہاں کے جنات بہت سخت اور بہت زیادہ لڑاکو اور خطرناک تھے، اور ایک وقت میں تو میں نے محسوس کیا کہ مجھ پہ ہلکی سی گھبراہٹ ہوئی، لیکن پھر مقابلہ تو مقابلہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ مقابلہ جاری رکھا، اور پھر ان کو میں نے قابو کر لیا۔ حالانکہ میری کئی ویڈیوز موجود ہیں جس میں لاہوت میں ساری رات گزارتا ہوں، اور لاہوت میں نے اب کی بار جو لڑائی لڑی ہے اس کی ویڈیو کے مختصر سے کلپ میرے پاس موجود ہیں، کوئی مناسب موقع ہوا تو وہ اپلوڈ کروں گا، کیونکہ لاہوت کی میں نے ابھی اتنی ساری ویڈیو اپلوڈ کی کہ اب مزید اس پہ ویڈیو اپلوڈ کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا، حالانکہ اس کے بعد بھی میں نے ساری رات وہاں پر گزاری ہے۔
اس سال میں تقریباً 4 راتیں ہماری لاہور میں گزری ہیں، اور عشاء کے بعد اندر جاتے ہیں اور 3:45 بجے اذان فجر سے وہاں سے نکلتے ہیں۔ کافی کچھ وہاں پر دیکھا۔ ابھی یہ جو ویڈیو ہے یہ بادشاہ کے محل کے نشانات ہیں۔ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب